ہم اس اللہ کو مانتے ہیں اور ہماری ہر طرح کی عبادت اور ہمارا ہر طرح کا عمل صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب دین اسلام لے کر کے حاضر ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، محترم حضرات، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے افراد قریش اور اہل مکہ کو کوہ صفا کے اوپر جمع کیا، اور جب اہلیان مکہ کوہ صفا پر آ گئے، حضور کا خاندان قریش کوہ صفا پر آئے، تو میرے نبی نے اپنے خاندان کو، اہلیان مکہ کو مخاطب کیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ لشکر تم پر حملہ کر دے گا، تم میں سے کسی نے وہ لشکر دیکھا نہ ہو، تم میں سے کسی نے وہ لشکر دیکھا نہ ہو، صرف میں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم لوگ مان جاؤ گے؟ تو تمام لوگوں نے اس بات کا جواب دیا کہ ہاں، اگرچہ آپ اس بات کی خبر دیں تو ہم اس بات کو قبول کر لیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم نے وہ لشکر دیکھا نہیں ہے؟ مطلقاً اس کی خبر میں نے دی ہے اور تم سارے کے سارے اس خبر کو، میری بات کو تسلیم کر لو گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے جواب دیا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، کبھی بھی آپ جھوٹ بات نہیں کہتے، جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، آپ کے بارے میں جھوٹ کا تو تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب مضبوطی کے ساتھ انہوں نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے، اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب سرکار عقیدہ توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اور اب حضور یہ عقیدہ توحید، اللہ کی توحید کا جو اعلان کر رہے ہیں، کس کے کہنے سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے کہنے سے، کیونکہ لفظ کل جو ہے سورہ اخلاص کے آغاز میں، قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی لفظ کل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ پیارے حبیب فرما دیجئے، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا کہ وہ اللہ ایک ہے اور اس اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اس اعلان کو، حضور کی بات کو جنہوں نے سن کر قبول کر لیا، جنہوں نے سن کر اسے تسلیم کر لیا، وہ مومن بن گیا، وہ صاحب ایمان بن گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ کافر بن گیا۔ اور اسی موقع پر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تو حضور کے چچا ابو لہب
اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے اس بدبخت نے یہ کہا کہ ہمیں یہ اعلان کرنے کے لیے، یہ بات سنانے کے لیے اس مقام پر جمع کیا تھا، اے محمد آپ کے ہاتھ تباہ اور برباد ہو جائیں۔ معاذ اللہ، اس بدبخت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بے ادبی اور حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی، اور اللہ کے پیارے محبوب ہیں ہمارے نبی، تو کیا رب اپنے پیارے محبوب کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی برداشت کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ جب ابو لہب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ کا اشارہ کر کے حضور کی بارگاہ میں حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، تو اس وقت خالق کائنات نے سورہ تبت یدا ابی لہب کی اس آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ تباہ اور برباد ہو جائیں جن ہاتھوں سے تو نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ تو محترم حضرات، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید باری تعالیٰ کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو اس وقت جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا وہ مومنین کے اندر شمار ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا شمار کافروں کے اندر ہو گیا۔ اور یہاں ایک بات اور واضح ہو گئی کہ دیکھیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے براہ راست مخاطب ہو کر اگرچہ یہ فرماتا کہ میں اللہ ایک ہوں، تم مجھے مانو، میں معبود برحق ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اگر وہ اللہ اپنے بندوں سے براہ راست انہیں یہ حکم دیتا تو یقیناً وہ اللہ دے سکتا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے، اور اگر وہ رب یہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تو قرآن کے اندر بھی ہے کہ اللہ نے براہ راست کسی سے نہیں کہا، بلکہ اپنے پیارے نبی سے کہا کہ کل پیارے حبیب پیارے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو محترم حضرات، سب سے پہلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا پڑے گا، حضور کی ذات کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ حضور نے جو اللہ کی توحید ہم تک پہنچائی ہے، اپنی امت تک پہنچائی ہے، یا تو وہ حضور کے ذریعے سے پہنچی ہے، یا حضور کے واسطے سے پہنچی ہے، یا حضور کے وسیلے سے پہنچی ہے۔ اب اگرچہ بنیادی طور پر آپ واسطے کا معنی دیکھیں گے، وسیلے کے معنی پر غور کریں گے، ذریعے کے معنی پر غور کریں گے، تو ان تینوں الفاظ کا معنی ایک ہی بنتا ہے۔ وسیلے کا معنی بھی ایک ہے، ذریعے کا معنی بھی ایک ہے، واسطے کا معنی بھی ایک ہے۔ اور اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہمیں اللہ کی توحید پہنچی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے پر غور کیا جائے۔ صحابی رسول جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اصحاب رسول اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام حدیبیہ پر ہیں، اور حضرت عثمان کو سرکار نے سفیر بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے مشرکین و کفار کو پیغام سنا دو کہ ہم صرف اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا چاہتے ہیں، اور عمرہ کی نیت سے ہم
حرم شریف میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو مشرکین و کفار نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس بار اے عثمان آپ کے نبی اور آپ کے نبی کے صحابہ کو اجازت نہیں، وہ حرم شریف میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اے عثمان آپ کافی مدت کے بعد تشریف لائے ہو، آپ نے احرام بھی پہن رکھا ہے، آپ چاہیں تو بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیں۔ اب صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے پر قربان ہو جائیں، حضرت عثمان غنی نے ان مشرکین و کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جواب دیا اور کہا کہ اے مشرکین و کفار، تم یہ کہتے ہو کہ اے عثمان آپ کے نبی اور نبی کے صحابہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں اس رب کے ایک ہونے کے بارے میں بتایا کہ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، جس نبی نے ہمیں بتوں سے ہٹا کر کے اس معبود برحق کی طرف گامزن کیا، جس نبی نے ہمیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا، اس نبی کے بغیر آج میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نبی نے ہم تک توحید باری تعالیٰ کو پہنچایا ہے، اس نبی کے بغیر عثمان آج بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور بغیر طواف کعبہ کیے حضرت عثمان وہاں سے لوٹ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، جبکہ قرآن کے اندر بھی ایسا کہیں حکم نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بغیر تم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، حضور کے فرمان کے اندر بھی ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے، نبی کا فرمان احادیث مصطفیٰ کی صورت میں آپ کو اجازت ملتی ہے، اور آتے ہوئے نہ آقا کریم علیہ السلام نے کوئی پابندی لگائی تھی، اس کے باوجود حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، حضور کو چھوڑ کر میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ۔ اور حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی عظمت پر قربان ہو جائیں، آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود پر آ کر کے ٹھہر گئے، حجر اسود کو مخاطب کیا اور کہا کہ انکا حجرن، اے حجر اسود، عمر جانتا ہے نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، میں وہی عمر ہوں جو پتھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتا تھا، آج وہی عمر تیرے سامنے آ کر کے تعظیم کے ساتھ جھک گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے حجر اسود، میرے لجپال نبی تیرے سامنے آ کر کے جھکے تھے، اور میرے نبی کے لب مبارک اے حجر اسود تیرے ساتھ لگے تھے، لہذا لب مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے آج عمر تیرے سامنے جھک کر کے تیرے بوسے لے رہا ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مقام ہے آپ کا محترم حضرات کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اور آپ کی دلی خواہش اور آرزو تھی کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے، کیوں نہ ہو کہ اس مقام پر نماز پڑھی جائے، اسے جائے نماز بنا لی جائے۔ پہلے حضور بیت اللہ کا طواف کرتے تو پھر آپ صفا اور مروہ کی سعی کے لیے تشریف لے جاتے۔ جب حضرت عمر کی یہ خواہش اور آپ کی اس خواہش کے مطابق اللہ رب العالمین نے وحی کلام الرحمن نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ لوگ مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا لیں۔ اور اب طواف کے بعد لازم ہے، یعنی واجب الطواف ہے کہ آپ طواف کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو یہ پہلے نہیں،
یہ حضرت ابراہیم، حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور آپ کی مرضی کے مطابق اللہ کا قرآن نازل ہوا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ توحید کا جو ہمیں درس دیا ہے، اور سب سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کو ماننا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی چیز کی خبر دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے، تو سب سے پہلے اس بندے پر اعتماد ہونا چاہیے۔ میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے سامنے عبد الوحید بھائی بیٹھے ہیں، اور عبد الوحید بھائی کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ محکمہ فائر بریگیڈ سے ہے، اور یہ آپریٹر بھی ہیں، اور یقیناً کئی فون کالز ان کے پاس آتی ہیں کہ فلاں جگہ پر آگ لگ گئی، اتنی گاڑیوں کو روانہ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح اگر ان کو کسی بات کی کوئی خبر آتی ہے اور یہ ان کے علم میں ہوتی ہے اور یہ اس بات کی خبر ہمیں دیتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں عبد الوحید بھائی پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ عبد الوحید بھائی جو بات کر رہے ہیں، آیا کہ یہ اتھینٹک پروف والا بندہ ہے، سچا ہے، اس کی بات اتھینٹک ہوگی اور اس کی بات کوئی کمزور نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب ان پر بھروسہ ہوگا تو پھر جس بات کی یہ خبر دیں گے تو وہ خبر بھی سچی ہوگی، وہ خبر بھی سچی ہوگی۔ تو اس لیے مثالی ہوتی ہے، مسئلے کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے ہم نے ماننا ہے، سب سے پہلے ہمارا بھروسہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے ایک ہونے کی خبر دی ہے، تو جب ہم اللہ کو ایک ہونے کی بات حضور کے ذریعے سے تسلیم کریں گے تو پھر ہم مومن بن جائیں گے۔ اگر حضور کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر وہ کافر بن جائے گا۔